العلم نور العلم. ہم بات کریں گے کچھ شروعاتی باتوں کے بارے میں، ابتدائی باتیں جو ایک علم کو شروع کرنے سے پہلے بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہیں، فائدہ مند ہوا کرتی ہیں. ہم جانیں گے آج علم نحو کی تعریف، غرض، موضوع، غرض اور واضح، یعنی علم نحو کا موضوع جانیں گے، غرض جانیں گے اور علم نحو کو کس نے وضع کیا ہے، کس نے اس کو وجود بخشا ہے علم نحو. اسی طرح علم صرف کی تعریف، موضوع، غرض اور واضح کو آج ہم جانیں گے. سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تعریف کسے کہتے ہیں. پہلے تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں تعریف. تعریف کہتے ہیں شے کی تعریف ہوتی ہے جس کے جاننے سے شے معلوم ہوتی ہے، یعنی جس کے جاننے سے شے کا پتہ چل جاتا ہے. جیسے میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نام محمد راحل ہے، میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، یو پی میں انڈیا میں رہنے والا ہوں، تو میرے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں معلوم ہو گئی، تو یہ ہوئی میری تعریف. یہ تعریف کا مطلب ہے. یہاں تعریف کا مطلب وہ نہیں ہے کہ اپنی بڑائی بیان کرنا. تو تعریف کا مطلب ہے شے کی تعریف وہ ہوتی ہے جس کے جاننے سے شے معلوم ہوتی ہے. دوسری بات ہے موضوع. موضوع کہتے ہیں جس کے احوال ذاتیہ علم میں بیان کیے جائیں. یعنی ہم کوئی جلسہ وغیرہ کراتے ہیں تو اس میں ہم موضوع رکھتے ہیں سیرت مصطفیٰ، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، حضور کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو یہ موضوع ہوتا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بتائیں گے تو اس کا موضوع ہے. تو موضوع جس کے حوالے ذاتیہ علم میں بیان کیے جاتے ہیں. اب آتی ہے غرض. غرض کہتے ہیں جس کے لیے فاعل فعل کرے. یعنی مثلا کوئی کھانا کھاتا ہے تو کس لیے کھاتا ہے؟ تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے. پانی پیتا ہے کس لیے؟ تاکہ پیاس مٹ جائے. تو یہ اس کی غرض ہے. اسی طرح علم دین حاصل کرتا ہے کس لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ہوتی ہے غرض جس کے لیے فاعل فعل کرتا ہے. تو اب ہم جانیں گے علم نحو کی تعریف کیا ہے. علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے جانیں نحو کے لغوی معنی کیا ہے. یعنی لغت میں کیا معنی آتے ہیں. عربی لغت میں نحو کا ایک معنی آتا ہے کنارہ، اور اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، ان میں سے میں نے ایک دو بتا رہے ہیں. کنارہ آتا ہے، دوسرا طریقہ بھی اس کا معنی آتا ہے، اور تیسرا اس کا معنی آتا ہے مثل، یعنی جیسا. تو کنارہ اس لیے کہتے ہیں، چلو میں اینڈ بتاؤں گا کہ کس لیے اس کو کنارہ کہتے ہیں، طریقہ کہتے ہیں، مثل کہتے ہیں. پہلے تعریف جان لیتے ہیں. اصطلاح میں کیا کہتے ہیں نحو کو. نحو کی اصطلاحی تعریف ہے ایسا علم ہے نحو. علم نحو ایسا علم ہے جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں جن کے ذریعے اسم، فعل، حرف کی آخری حالت معلوم ہو. ٹھیک، اسم، فعل، حرف کی اس میں آخری حالت معلوم ہوتی ہے. یہ اس کی آسان سی تعریف ہو، اور اس میں تھوڑا سا بڑھا لیں، اور کلمات کو ملانے کا طریقہ معلوم ہو. یعنی ایک نحو سے کیا پتہ چلے گا ہمیں؟ اسم، فعل، حرف، یعنی کلمے کی آخری حالت جو ہوگی کہ اس پہ زبر آئے گا، زیر آئے گا یا پیش آئے گا، یہ معلوم ہوگی. اور کلموں کا آپس میں کس طرح ملایا جائے گا، ایک اس سے یہ معلوم ہوگا. ٹھیک، اسی طرح اور بھی اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ اس سے ترجمہ کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا. اچھا، موضوع اب جانتے ہیں. موضوع، کلمے کا موضوع کیا ہے؟ یعنی کس بارے میں علم نحو میں بات ہوتی ہے، کس تعلق سے علم نحو میں بات ہوتی ہے. تو علم نحو میں بات ہوتی ہے کلمہ اور کلام کے تعلق سے. یہ اس کا موضوع ہے. ٹھیک. تیسری بات ہے غرض، یعنی علم نحو کو کیوں پڑھا جائے، فائدہ کیا ہے علم نحو کے پڑھنے کا، ہم کیوں علم نحو سیکھتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا. یہ اس کا فائدہ ہوگا. یعنی ہم عربی عبارت پڑھنا سیکھ جائیں گے. بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے عربی قرآن و حدیث میں زبر زیر نہیں لگے رہتے ہیں، تو ہم جو لفظی غلطی سے اس کے وجہ سے بچ سکتے ہیں، بچیں گے. اور اس کے واضح کون ہے، یعنی اس علم کو بنایا کس نے ہے، اس کی وجہ واضح کون ہے، وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام بہت پھیل گیا تھا. لوگ تجارت کے لیے وہاں سے آیا کرتے تھے.
تو وہ عربی زبان بولنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن شریف پڑھنے میں بھی غلطیاں کرتے تھے۔ اور پہلے قرآن شریف پر زبر زیر پیش وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ نقطے بھی نہیں تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کو مدون کروایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ قواعد دیے۔ اس سے سوچ و وچار میں آپ تھے کہ حضرت ابو الاسود الدؤلی علیہ الرحمہ یہ آپ کے زمانے کے شاعر تھے، وہ آئے آپ سے وجہ پوچھی کہ آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ لوگ عربی زبان میں غلطیاں کر رہے ہیں، میں نے کچھ قواعد بیان کیے ہیں، میں نے کچھ قواعد بنائے ہیں، آپ ان قواعد کو دیکھیں اور اس میں کچھ اور زیادتیاں کریں، کچھ ایسے قواعد بیان کیے جائیں، ایسے قواعد وضع کیے جائیں جس کی وجہ سے عربی زبان میں غلطیوں سے بچا جا سکے۔ تو پھر حضرت ابو الاسود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے قواعد نحویہ کو مدون کیا۔ تو اس کے واضح اول کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے حکم سے حضرت ابو الاسود الدؤلی علیہ الرحمہ نے قواعد کو وضع کیا ہے۔ اور ابو الاسود کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے ظالم بن عمر بن سفیان الدؤلی علیہ الرحمہ۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کا زمانہ تو پایا تھا، ہجرت سے بھی یہ 16 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، تاریخ میں ملتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کر پائے تھے، مسلمان بھی ہو گئے تھے لیکن ان کی صحبت نہیں حاصل کر پائے تھے، تو اس لیے یہ صحابی نہیں، دھیان رکھنا یہ تابعی تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں علم صرف کی تعریف، غرض و غایت وغیرہ۔ صرف کے لغوی معنی ہے پھیرنا، ٹھیک، تو اس کی وجہ ہم بتائیں گے، ابھی پہلے تعریف دیکھ لیں۔ علم صرف کی تعریف: ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ یعنی علم صرف کا تعریف یہ ہوگی کہ ایک کلمے سے ہم دوسرا کلمہ بنائیں گے، دوسرے سے تیسرا، اس طرح بہت سارے کلمات بنانے کا طریقہ اس میں معلوم ہوتا ہے علم صرف میں، یہ علم صرف کی تعریف ہے۔ اور تبدیلی کس طرح ہوتی ہے؟ مثلا ایک لفظ ہے قالا، لفظ ہے قالا، تو یہ بنا ہے القول لفظ سے، تو اب یہ قالا کس طرح ہو گیا یہ ہمیں علم صرف سے پتہ چلے گا، ٹھیک۔ اسی طرح موضوع، اب دیکھیں اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے صیغوں کے اعتبار سے کلمہ ہے، یعنی اس کا موضوع صرف کلمہ ہے۔ ابھی کلمے وغیرہ کی تعریف، اسی طرح صرف میں ہم نے بتایا کہ موضوع کلمہ و کلام، یہ سب چیزیں آگے آئیں گی، ان کو ابھی نوٹ کر لینا ہے کہ ان کا موضوع کیا ہے، کلمہ ہے، ٹھیک۔ اب دیکھتے ہیں غرض، یعنی اس علم کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ دیکھیں، صیغوں کو بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا کہ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ کس طرح بنانا ہے، یہ ہمیں سب سے معلوم چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات واضح کی، اس علم کو کس نے وضع کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس علم کے واضح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ علم بھی علم نحو کے ساتھ ہی وضع ہوا ہے، ٹھیک، لیکن یہ جو اس وقت وضع ہوا تھا تو پورے الگ سے یہ کوئی علم نہیں تھا، نحو اور صرف دونوں ایک ہی علم تھے، لیکن بعد میں اس کو بہت سارے لوگوں نے الگ کیا، اور اس کے واضح بتائے جاتے ہیں حضرت ابو مسلم وعاد ابن مسلم الحراکوفی، اس میں تشدید آئے گی الحراکوفی، تو یہ بھی اس کے واضح بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وضع کیا تھا، اس کو الگ کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن مین واضح جو اس کے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ تو آج ہم نے جانا کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے، غرض کیا ہے، موضوع کیا ہے، اس کے واضح کیا ہیں، اور پھر ہم نے تعریف کی بھی تعریف پڑھی، تعریف کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح موضوع کے بارے میں جانا کہ موضوع کیا ہوتا ہے، غرض کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں۔ واضح کے بارے میں پڑھا ان دونوں علوم کے کہ واضح کون ہیں، تو یہ چیزیں کیا ہے، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت ضروری چیزیں ہیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو جان لیں تو ہمیں اپنا مقصد پتہ چل جائے گا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ان علوم کو کیوں پڑھیں گے ہم، اور تعریف ہم جان لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں ہم یہ چیز پڑھنے والے ہیں آگے۔ اسی طرح موضوع وغیرہ یہ سب چیز بہت فائدہ مند چیزیں ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ پہلے اس کے تعلق سے کچھ باتیں کر لی جائے۔ حضرات ان سب چیزوں کو کیا ہے نوٹ کر لیں، کیونکہ نوٹ کر لیں گے تو بہت فائدہ رہے گا، کیونکہ ہم ابھی امتحان لیا کریں گے، ٹیسٹ وغیرہ ہوا کرے گا، تو کیا ہے یہ سب چیزیں بہت کام آئیں گے ہمارے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے چینل ہے اس کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس پہ ہی ساری ویڈیو آئیں گی،
اور آگے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔